السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے۔ بگیردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ آج سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے زیر اہتمام ہفتہ واری اجتماع انعقاد پذیر ہے، جو لاک ڈاؤن کی مجبوریوں کے تحت ہم مسجد میں کرنے کی بجائے آن لائن کئی ہفتوں سے کر رہے ہیں۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس وقت ماہ ذی القعدہ شریف کے آخری عشرے میں ہم اور آپ اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات کو گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو اپنی مقدس کتاب میں حرمت والا قرار دیا ہے۔ ایک تو ماہ رجب کا مہینہ ہے، اور ذو القعدہ، ذی الحجہ اور محرم شریف، یہ 3 مہینے لگاتار جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں اور ان کی بڑی برکتیں ہیں۔ چونکہ آئندہ جو ماہ مبارک آئے گا، ویسے آج ہمارے یہاں کے حساب سے ذی القعدہ شریف کی 26 تاریخ جو ہے وہ رخصت ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب آئندہ جمعۃ المبارکہ سے پہلے ذی الحجہ شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ ماہ ذی الحجہ شریف کے کچھ فضائل اور اس کے برکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کتنے عظیم برکت والے خوبصورت اور حسین مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے برکت والے لمحات ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری برکتوں کو، رحمتوں کو اس میں حاصل کر سکتے ہیں، لوٹ سکتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایام، وہ راتیں، وہ لمحات ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے ایسے کم نصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں نہ کرے، کہ جنہیں فضائل اور برکات معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ بات یہ ہے
کہ اگر انسان اس چیز کو محسوس کر لے اور انسان اس چیز کا تصور کر لے کہ اس دنیا کے اندر ہم جو آئے ہیں وہ پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں، اس سے پہلے ہم کبھی دنیا میں نہیں آئے تھے، اور اس کے بعد بھی جب ہمیں موت آئے گی تو پھر ہم دنیا میں کبھی واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور دنیاوی زندگی ہمیں دوبارہ میسر نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو آخرت کی زندگی ہے یا موت کے بعد کی جو زندگی ہے، تو وہاں پر ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اور وہاں حالات یہ ہوں گے کہ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں سے ایک نیکی طلب کرے گا تو ماں بھی اپنے بیٹے کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی، جبکہ یہاں کا حال یہ ہے کہ یہاں انسان لاکھوں کروڑوں نیکیاں ایک ایک عمل کے عوض کر سکتا ہے۔ ہمارے سرکار ہمارے مالک و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے کریم ہے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑی بڑی فضیلتوں کی بشارت عطا فرمائی ہے اللہ کے اذن سے اور اللہ کے حکم سے۔ کاش کہ ہم زندگی کے ان لمحات کی قدر کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو برکت والے مہینے، برکت والے دن، برکت والی راتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے، ہم اس کی قدر کر کے اس میں اللہ کی عبادت کرتے تو پھر ہمیں کیا نصیب ہوتا۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو ذی الحجہ شریف کا مہینہ یعنی کہ قربانی کا جو مہینہ آنے والا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ اس کی تفسیر میں بہت سارے اقوال جو ہمارے اسلاف نے بیان کیے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے والفجر کہہ کر صبح کی قسم یاد فرمائی۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم یاد فرماتا ہے تو گویا کہ قدرت اس کی اہمیت بتانا چاہتی ہے۔ یعنی ہم جس چیز کی قسم کھاتے ہیں تو ہم عزت والی چیز کی قسم کھاتے ہیں ہمیشہ سے، اور یوں تو ویسے بھی مخلوق کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، یا تو اللہ کی ذات کی قسم اٹھائی جائے یا تو اللہ کی صفات کی قسم، لیکن انسان اگر قسم اٹھاتا ہے، حالانکہ مخلوق کی قسموں کا اعتبار نہیں ہے، لیکن اس کی قسم اٹھاتا ہے جو چیز عزت والی ہوتی ہے، لیکن قدرت جس چیز کی قسم اٹھا لیتی ہے تو اس کے قسم اٹھانے کی وجہ سے وہ چیز عزت والی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے صبح کی قسم، فجر کی قسم یاد کی۔ اب اس میں قول یہ بیان، اقوال تو مختلف ہیں، ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فجر کی قسم یعنی نماز فجر کی قسم، اسی طرح سے صبح کی قسم، صبح کی قسم اس لیے یاد کی گئی کہ صبح کا وقت مناجات کا وقت ہے، صبح کا وقت توبہ اور استغفار کا وقت ہے، صبح کا وقت اللہ رب العزت کی محبت میں آنسو بہانے کا وقت ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانے کا وقت ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کی جو علامت قرآن شریف میں بیان فرمائی ہے اس میں سے یہ بھی کہا کہ جو صبح کے وقت استغفار کرتے، اور صبح کے وقت کی بڑی برکتیں سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں جاگ کر عبادت کرنے سے جو نعمتیں مجھے نصیب ہوئی ہے وہ کسی نفل عبادت کی وجہ سے نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح سے فرض نماز کے بعد سب سے افضل مرتبہ نوافل میں جن نمازوں کا ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے جو صبح کے قریب ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے صبح کی بڑی برکتیں ہیں، اور جو لوگ صبح بیدار رہتے ہیں تو یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ صبح بیدار رہنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، صبح بیدار رہنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس طرح صبح کی بڑی برکتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم یاد فرمائی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبح سے مراد یہاں ہر صبح ہے، فجر سے مراد ہر فجر ہے، اس سے نماز فجر کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ لیکن بعض مفسرین کے نزدیک، جن میں جو ہے وہ
سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ہے، اسی طریقے سے حضرت مجاہد ہے، اسی طریقے جناب عطا ہے، اور بھی لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس کو مخصوص کیا کہ فجر سے مراد، بعض کہتے ہیں کہ محرم شریف کی فجر ہے، پہلی فجر، کیونکہ اس سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے ذی الحجہ شریف کی عرفہ کی فجر ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ حج کا دن ہے، یوم الحج ہے۔ اس طرح سے مختلف اقوال ہیں، لیکن ہم اس کو ہر صبح بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اور ہر فجر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ مطلقاً اس کو بیان فرمایا۔ اور ایک تفسیر کے مطابق وَلَيَالٍ عَشْرٍ جو ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ جو ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ ذی الحجہ شریف کی پہلی 10 راتیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ شریف کی پہلی 10 راتوں کی قسم جو ہے وہ یاد فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت حبر الامہ سید المفسرین رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ شریف کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ کوئی نیکی محبوب ہو، یعنی کہ ذی الحجہ شریف کے 10 دنوں کے اندر اللہ کو نیکیاں جتنی پسند ہے، جتنی محبوب ہے، یا نیکیوں کا جو اجر اللہ ان 10 دنوں میں عطا فرماتا ہے، ان کے علاوہ اور دنوں میں نیکیوں کا وہ صلہ یا وہ اجر بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی کوئی عمل، کوئی نیکی اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 10 دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے، کیا وہ نیکی سے جہاد بھی بڑھ کر نہیں ہے؟ یعنی جہاد کا ثواب بھی ان نیکیوں سے نہیں بڑھ سکتا؟ ان دنوں میں جو عمل ہوتے ہیں تو جہاد کا ثواب بھی اس سے نہیں بڑھ سکتا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یعنی کہ ذی الحجہ شریف میں 10 دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے، جہاد بھی اس سے یا جہاد کی نیکی بھی اس سے بڑھ نہیں سکتی، بلکہ یہ جہاد سے بڑھ کر ہیں۔ ہاں، جہاد میں اگر کوئی بندہ شہید ہو جائے اور شہادت کا مقام حاصل کر لے، یعنی اپنا کچھ وہ لے جائے تو واپس نہ لائے، نہ جان لائے نہ مال واپس لائے، تب اس کی شہادت جو ہے ان نیکیوں سے بڑھ سکتی ہے۔ باقی کے شہادت کے علاوہ جو کچھ بھی اور دنوں میں آپ نے عمل کیا ہے، وہ ذی الحجہ شریف کے ان 10 دنوں کے اندر جو نیکی ہے وہ ہر نیکی سے بڑی نیکی اور بڑا صلہ پاتی ہے اور بڑا اجر پاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ اندازہ کریں اور غور فرمائیں کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی نیکی کو حضور علیہ السلام نے کتنی جو وہ بڑی بیان فرمائی، اور اس کا صلہ اور اس کے اجر کے بارے میں کیسی بڑی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حالانکہ اس کی شرح کرتے محدثین نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کی نیکیوں کے علاوہ ان کو شمار کیا گیا ہے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ہم نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ ایک شخص تھا، حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک شخص تھا جس کو میوزک کی اور گانے باجے کی بڑی عادت تھی، اور وہ اس لت میں ڈوبا ہوا تھا اور اسی میں وہ ڈوبا رہتا تھا۔ لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ وہ گانے باجے تماشوں کا عادی تو ہی تھا، لیکن ساتھ میں اس کا ایک اچھا عمل یہ تھا کہ جب وہ ذی الحجہ شریف کا چاند دیکھتا تھا تو اس چاند کے دیکھتے ہی وہ پہلی ذی الحجہ شریف سے روزہ شروع کر دیتا تھا، یعنی روزہ رکھ لیتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی گئی کہ کریم آقا ایک بندہ ہے جو میوزک اور گانے وغیرہ کا عادی ہے،
لیکن جب ذی الحجہ شریف کا وہ چاند دیکھتا ہے تو وہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ نوازی اور کرم نوازی فرما کر اس جوان کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں طلب کیا اور بلایا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو ان دنوں یعنی ذی الحجہ کے دنوں میں تمہیں روزہ رکھنے پر آمادہ کرتی ابھارتی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا یہ دن حج کے دن ہے اور ان دنوں میں حاجی عبادت کرتے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں وہاں تو پہنچ نہیں سکتا، تو میں یہیں عبادت کر کے ان کی دعا میں اور ان کی عبادتوں میں میں بھی شریک ہو جاؤں، میری بھی شرکت ہو جائے کہ میں ان کی دعاؤں میں ان کی عبادتوں میں، وہ عبادت کریں تو میں بھی عبادت کر لوں، وہ راتوں کو جگ رہے تو میں بھی راتوں کو جگ لوں، وہ ان کی عبادت میں میری بھی شرکت ہو جائے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور اس جوان سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو تم روزہ رکھتے ہو تو ان میں سے ایک روزے کا ثواب ایسے ہیں جیسے کہ ہر روز، یعنی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے کہ سال بھر میں ہر دن تم نے روزے رکھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک روزہ رکھنے پر صرف یہی ثواب نہیں کہ تم نے ہر دن روزہ رکھا، بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ثواب ہے کہ گویا کہ تم نے ایک روزے کے بدلے ثواب یہ ہے کہ تم نے 100 غلام آزاد کر دیے، اور حرم شریف میں قربانی کے لیے تم نے 100 اونٹ روانہ کیے، اور جہاد میں جانے والے مجاہدین کے لیے تم نے 100 گھوڑے دیے، یعنی 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 قربانیاں یعنی حرم میں 100 اونٹ قربانی کے لیے بھیجنے کا ثواب، اور جہاد کرنے والوں کے لیے 100 گھوڑے دینے والوں کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ تمہیں ایک روزہ ذی الحجہ شریف میں رکھنے پر اللہ عطا فرمائے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ کتنے مبارک دن ہیں کہ ایک تو ایک روزہ رکھا ذی الحجہ شریف میں، سال بھر روزوں کا ثواب ایک، دوسرا 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 اونٹ حرم شریف میں قربانی کے لیے بھیجنے کا ثواب، اور 100 گھوڑے مجاہدین کو دینے کا ثواب۔ کتنی بڑی سعادت ہے، جہاں ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا کوئی کسی کو نہیں دے گا، یا کتنا خوبصورت موقع ہے کہ ذی الحجہ شریف کا مہینہ آ رہا ہے، کاش کہ ہم اس مبارک عشرے میں روزوں کا اہتمام کرتے۔ حالانکہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ بعض بزرگان دین کے متعلق آیا ہے کہ وہ 13، 14، 15 تاریخ کو ہر مہینے کی، اور عاشورہ کا روزہ اور ذی الحجہ میں عرفہ کا روزہ سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ رمضان شریف کے روزے چھوڑ سکتے سفر میں، لیکن تم یہ روزے سفر میں بھی رکھتے اور سفر میں نہیں چھوڑتے؟ تو بہت خوبصورت جواب ایک بزرگ نے دیا کہ رمضان شریف کے روزے اگر چھوٹ جائیں یا سفر میں چھوڑ دیں تو اس کی قضا اور دنوں میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ روزے چھوٹ جائیں تو ان کی چونکہ یہ نفل ہے تو نفل کی قضا نہیں ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو سفر میں بھی رکھتے ہیں۔ حالانکہ سفر میں بہت چھوٹ ہے، مگر چونکہ جو لوگ نیکی کے دلدالے ہوتے ہیں، جنہیں نیکی سے رغبت ہوتی ہے اور نیکیوں کے ذریعے سے جو اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا ذوق اور شوق ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ لمحات بار بار نہیں آتے، بلکہ یہ زندگی بھی بار بار میسر نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ، پہلی اور آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اور پھر جن راتوں کی قسم قدرت یاد کرے، سوچئے ان راتوں میں کتنی برکت ہوگی، اور چونکہ جو وہ دن رات کے تابع ہوتے ہیں تو راتوں میں جو برکت ہے وہ برکت دنوں میں بھی ہوتی ہے، اور دن میں جو برکت ہے وہ راتوں کو بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ان راتوں کو، برکت والی راتوں کو قیام کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں قیام کرنا ایسے ہے شب قدر میں قیام کے برابر اس کا قیام ہے۔ سوچئے ذرا، یہ ان راتوں کی برکت ہے، لوٹئے، اللہ سے طلب کیجئے اور اللہ سے مانگیے،
اور اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کیجیے، اپنے مسائل کے بارے میں سوال کیجیے۔ کرونا وائرس سے اس وقت پوری دنیا جوجھ رہی ہے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، عبادتوں کا اہتمام کیجیے، اس کی برکت حاصل کیجیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن جس میں اس کی عبادت کی جائے وہ ذی الحجہ شریف کے 10 دن ہیں، اور اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، جس نے عشرہ ذی الحجہ کی کسی تاریخ کو رات بھر عبادت کی تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یعنی سال بھر حج اور عمرہ کرنے والے کو جو ثواب دیا جاتا ہے وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ذی الحجہ کی 1 رات میں عبادت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جس نے عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال عبادت کی۔ جو شخص ذی الحجہ شریف کے 10 دنوں کی عزت اور قدر کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ پہلی نعمت جو ذی الحجہ شریف کے 10 دنوں کے احترام میں عبادت کرے اور گناہوں سے پرہیز کرے، اس کو پہلی نعمت یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا، اس کی عمر طویل ہوگی اور عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ دوسری نعمت اللہ اس کو یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ تیسری نعمت اس کو یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت اور بلاؤں سے اس کی اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو، اس کے اہل و عیال کی حفاظت ہو مصیبتوں سے، بلاؤں سے۔ تو جو ذی الحجہ شریف کے 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرے، گناہوں سے پرہیز کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کی اور اس کے گھر والوں کی اور اس کی جملہ بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ چوتھی نعمت اس کو یہ ملے گی کہ اس سے جو گناہ اس کی زندگی میں ہو گئے ہیں ذی الحجہ شریف کے احترام کی برکت سے اور اس عشرے میں عبادت کی برکت سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ پانچویں برکت اس کو یہ نصیب ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نے جو نیکی کی ہے تو اس کی نیکیوں کو بڑھائے گا اور اس میں اضافہ فرمائے گا۔ چھٹی برکت اور نعمت اس کو یہ نصیب ہوگی کہ سکرات کے وقت جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو ذی الحجہ شریف کا احترام کرنے والا اور عشرے ذی الحجہ میں عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سکرات کے وقت اس کی مشکل کو آسان فرمائے گا اور اس کی روح آسانی کے ساتھ نکلے گی، اور اللہ تعالیٰ روح کے نکلتے وقت اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور ساتویں نعمت اللہ تعالیٰ اس کو یہ نصیب فرمائے گا کہ اس کی قبر کے اندھیرے کو دور فرما کر اس کی قبر میں روشنی اور اجالا فرما دے گا۔ آٹھویں نعمت اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرمائے گا کہ میزان میں اس کے ہلکے اعمال کو اللہ تعالیٰ وزنی فرما دے گا اور اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے گا۔ اور نویں نعمت اس کو یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ فرما لے گا۔ اور 10ویں نعمت اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرمائے گا کہ جنت میں اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد چونکہ رات کا قیام روزے سے متعلق آپ نے سنا، اب ذی الحجہ شریف کے پہلے عشرے میں خیرات کرنے کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے، حضور سرکار بغداد غوث الاغواث قطب الاقطاب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے ذی الحجہ شریف کے پہلے عشرے میں یعنی پہلے 10 دنوں کے اندر کسی مسکین کو اور کسی غریب کو خیرات دی، صدقہ دیا، تو اس نے گویا کہ اپنے پیغمبروں کی سنت پر صدقہ دیا، یعنی انبیاء کرام کی سنت پر صدقہ دیا۔ اور جس نے
ذی الحجہ شریف کے پہلے 10 دنوں میں کسی مریض کی، کسی بیمار کی عیادت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولیاء کرام اور ابدال کی عیادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ان 10 دنوں میں عشرہ ذی الحجہ میں جو کسی جنازے میں شریک ہوا، کسی میت کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازے میں اس نے شرکت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کے جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جس نے کسی مومن کو اس عشرے میں لباس پہنایا، کسی غریب کو، کسی مفلس کو، کسی ضرورت مند کو لباس پہنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خلعت عزت عطا فرمائے گا، عزت کی خلعت، عزت کا لباس عطا فرمائے گا۔ جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کی مدد کی، اس پر مہربانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے یتیم کی مدد کرنے والے جو عشرہ ذی الحجہ میں مدد کی، سر پہ ہاتھ پھیرے اور اس کی امداد کرے، اس کی حاجت پوری کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو کسی عالم دین کی مجلس میں عشرہ ذی الحجہ میں شریک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء و مرسلین کی مجلس میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بڑے برکت والے دن ہیں، برکت والی راتیں ہیں جو ذی الحجہ شریف ہمارے درمیان آنے والی ہے۔ بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو ذی الحجہ شریف کے پہلے 10 دن ہیں یہ وہی دن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو میدان عرفہ میں پہنچے تو یہ انہی 10 دنوں کے اندر کی یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو انہی 10 دنوں کے اندر قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اپنا خلیل بنایا اور اپنا جو دوست بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اسی عشرہ ذی الحجہ میں یہ مقام خلت کا اور دوستی کا مقام ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اسی طرح انہی 10 دنوں کے اندر عشرہ ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کعبہ شریف کی بنیاد بھی انہی 10 دنوں میں رکھی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کوہ طور پر بلا کر ان سے کلام فرمایا اور ان کو شرف ہم کلامی نصیب فرمایا تو وہ بھی عشرہ ذی الحجہ ہی تھا، یعنی ذی الحجہ کے یہ 10 دنوں کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو دعا قبول فرمائی تو یہ بھی ذی الحجہ شریف کے ہی 10 دن تھے، یہ عشرہ مبارکہ کے دن تھے۔ یعنی سوچیں کہ انبیاء کرام کی دعا مقبول ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، داؤد علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر ان کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا۔ اور پھر اب یہ تو تھے 1 سے لے کر یعنی کہ 9 ذی الحجہ تک کی مطلقاً فضیلت اور آپ نے وہ فضیلت سماعت فرمائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ خاص جو ذی الحجہ شریف کی 9 تاریخ آتی ہے جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، یہ خاص حج کا دن ہوتا ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے کیونکہ اس دن جو ہے وہ حج ہوتا ہے اور حج کی بڑی برکتیں، چونکہ جو بندہ حج کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو حاجیوں کو تو خاص برکت ملتی ہے، لیکن یوم عرفہ جو لوگ عرفات میں حاضر نہیں ہوتے میدان عرفات میں تو ان کو بھی عرفہ شریف کی برکت نصیب ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہے اس دن سے کوئی دن افضل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس دن کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے اور آسمان والوں سے یعنی فرشتوں سے پر جو ہے وہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مباحات فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ وہ کیسے توبہ کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں پر کیسے شرمندہ ہو رہے ہیں، کیسے نادم ہو رہے ہیں۔ خاص عرفہ کے حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عرفہ کا جو دن ہے یہ دن سے کوئی دن افضل نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں جتنا اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اتنا جو ہے وہ کسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔ مزید جو ہے وہ
ام المومنین فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا تو اللہ تعالی ہزاروں دن کے برابر اس کو روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی ایک روزہ ہزاروں روزوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اور اس روزے کی برکت یہ ہے کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھے تو ایک سال پہلے، یعنی وہ جو گناہ سال بھر کر چکا وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور اب سال بھر وہ جو کرے گا وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، یعنی گزشتہ اور آئندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی ایک ایک سال کے گناہ کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو معاذ اللہ لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی سال بھر تو پہلے کے معاف ہو ہی گئے، اب جو سال بھر میں کروں گا وہ بھی معاف ہوں گے، تو معاذ اللہ چلو اب عرفہ کا روزہ رکھتے جاؤ اور گناہ کرتے جاؤ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ کوئی بھی بندہ جس کے دل میں اللہ کی تعظیم ہو، اس کے رسول کی تعظیم ہو، حدیث اور شریعت کی تعظیم ہو، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، یقیناً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، لیکن کتنی بڑی بات ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہوش کے ناخن لیجئے اور عرفہ کے دن ضرور روزہ رکھیے، یعنی 9ویں ذی الحجہ شریف کو روزہ رکھیے، اور ہو سکے تو پہلے سے لے کر 9 تک عبادتوں کا اہتمام کرے۔ اگر اللہ توفیق دے تو ذی الحجہ شریف کے پہلے 9 دنوں کے اندر پہلے عشرے میں ہر دن روزہ رکھیے، اگر اللہ توفیق دے۔ نہیں رکھیں تو کم سے کم عرفہ کا روزہ تو ضرور رکھیں، اور کیونکہ وہ ہزاروں دن کے روزے کے برابر ہیں، اور ایک سال پہلے جو گناہ ہوئے یعنی وہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور آئندہ سال جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرماتا ہے۔ بہت برکت والے یہ روزے ہیں اور ان کی بڑی شان ہے، اور چونکہ جو ہے وہ چاند نظر آنے والا ہے، اس کی تیاریوں میں ہمیں لگنا ہے اور ذہن بنانا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان راتوں میں جگیں گے بھی، عبادتیں بھی کریں گے، روئیں گے بھی، گڑ گڑائیں گے بھی، اپنے گناہوں سے معافی بھی طلب کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا پروانہ حاصل کریں گے۔ اگر ذی الحجہ شریف کی 10 راتوں میں آپ رات بھر عبادت نہ بھی کر سکیں تو کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ نکال کر کچھ عبادت کر لیں، رات کے پہلے حصے میں یا آخری حصے میں جو بھی کر سکیں۔ اور چونکہ رات جو غروب آفتاب سی رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب بعد بھی آپ عبادت کا اہتمام کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ رات کے آخری حصے میں جب سو جائیں تبھی کریں۔ رات کے آخری حصے میں سب کے سو جانے کے بعد کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس وقت کاروبار کو کل جانا ہے، اس دن کو مصروفیات ہے، تو ہر آدمی رات کی آخری حصے میں نہیں جگ سکتا، اور مغرب بات کر لیں، عشاء بات کر لیں، جب وقت ملا تب کر لیں۔ بہت برکت والی راتیں، اس کو ضائع مت ہونے دیں، اور اگر نہیں کر سکتے ان راتوں میں عبادت کا اہتمام تو پھر اتنا ہی کر لیں کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، کیونکہ جس نے عشاء اور فجر جماعت سے پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ان دنوں کو جو ذی الحجہ شریف کے ایام ہیں آپ ضائع نہیں کریں گے، ہم ضائع نہیں کریں گے۔ درود شریف کا اہتمام کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ تکبیر بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، اس کی تحمید بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں، اس لیے کہ یہ حاجیوں کی عبادت کے دن ہے اور ہم وہاں تو نہیں جا سکتے، جو ہے وہ مجبوری کی بیڑیاں ہیں، اور جو جا سکتے تھے اتفاق سے اس سال بیچارے وہ بھی نہیں جا پائیں گے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ حضرات خوب عبادت کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، مسکینوں کو صدقہ دیں، کسی غریب کو لباس پہنانے کی کوشش کریں، روزوں کا اہتمام کریں، عبادتوں کا اہتمام کریں، اس ماہ مبارک کے احترام میں گناہوں کو چھوڑیں، گناہوں کو ترک کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ چونکہ جو ہے وہ آن لائن اجتماع ہوتا ہے تو بہت طویل گفتگو یہاں نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں مختصر کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ کو جب اجتماع ہوگا
تو اللہ نے توفیق دی تو قربانی کے متعلق ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چونکہ ذی الحجہ شریف کا چاند نظر آنے والا ہے تو عشرہ ذی الحجہ کے فضائل بھی بیان کر دیے گئے، اور انشاءاللہ تعالی قربانی کے لیے ابھی ہمیں اور وقت ملے گا، تو اس لیے آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ ہم قربانی کے فضائل اور کچھ مسائل انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آپ کے پیش خدمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی لغزش اور خطا ہوگی تو اللہ معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صراط المستقیم صراط الذین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔